درخواست لگتی ہے، ویزا لگتی ہے، یہ سب پہلے قافلے جاتے تھے، ویزا یہ سب نہیں تھی، پاسپورٹ واسپورٹ کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، سب معاملہ کھلا ہوا تھا۔ یہ قافلہ مدینے جا رہا تھا، باپ کی بارگاہ میں بیٹا آ کے بولا باپ فلاں جگہ کا قافلہ مدینے جا رہا، اجازت تو مدینہ جانا چاہیے۔ باپ نے منع کر دیا، تو نہ جاؤ۔ یہ تو وہی ہو گیا نا، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ واہ واہ واہ، مدینے کی فضیلت بھی بتاتے ہیں، مدینے سے آنے والوں کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، مدینے سے آنے والوں کے پیر بھی چومتے ہیں، خود کا بیٹا مدینہ جاتا ہے تو منع کرتے۔ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، مدینے کی محبت دل میں جگہ کے منع کر دیا۔ میرے باپ مجھے مدینے سے نہ رو، تم نے جو مدینے کی فضیلت بیان کی ہے نا، میرا دل تڑپتا رہا تو کبھی نہیں آتی۔ اب مدینہ میری چاہت بن گئی، میری آرزو بن گئی، میرے باپ میری زندگی کا مقصد مدینہ بن گیا۔ کبھی زندگی میں کچھ دینا یا نہ دینا، مگر میرے باپ آج مدینے جانے دے دے، یہ میرا کرم ہوگا۔ پتا کیا کہا باپ نے؟ باپ نے کہا بیٹے میں مدینے جانے منع نہیں کرتا، لیکن مدینے جانے سے پہلے ادب کی ڈگری حاصل کر پھر مدینے جانا۔ میرے لال، وہاں ذرا سی بے ادبی سارے اعمال پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ لوگوں کبھی مدینہ جانا ہو تو خدا کی قسم ادب کا لحاظ رکھنا۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آوازوں پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، سبحان اللہ، اونچا نہ کرو۔ عثمانیوں کا آخری خلیفہ، آخری سلطان عبد الحمید خان ثانی، جو ترکیوں کا سلطان تھا، اس نے مدینے سے ترکی کے لیے ٹرین کی پٹری بچھوا دی، ٹرین چلے گی۔ اور جب پہلے دن اس کی اوپننگ ہوئی، مدینہ سے ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر ترکی جانا تھا، عبد الحمید کو بلایا جھنڈی دکھانے کے لیے، کوئلے والا انجن تھا۔ جب ٹرین کے انجن کو شروع کیا گیا، بہت زیادہ دھواں، بہت زیادہ آواز تھا، کہا بند کر دو، آج کے بعد یہ پروجیکٹ کینسل کر دیا، کبھی یہ ٹرین نہیں چلے۔ کہا حضور کیا کر رہے ہیں، اتنی رقم خرچ ہوئی ہے پٹری بنانے میں، اسٹیشن بنانے میں، ٹرین بنانے میں، اور آپ نے ایک ہی لمحے میں کینسل کر دیا۔ کہنے لگے مصطفیٰ کی نگری میں اتنا آواز، یہ مجھے میرے عشق کو گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں کرتا۔ تاریخ تمہیں عشق مصطفیٰ کا پتہ چلے گا۔ جب ترکیوں نے مدینے کا حرم بنایا نا، کوئی اینٹ چھوٹی ہوتی اسے توڑنا ہوتا، وہاں نہیں توڑتے، کئی میل دور جا کے انہوں نے توڑنے کا کارخانہ بنایا تھا، وہاں جا کر توڑ کے لاتے تاکہ آواز نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو توڑ کے لاتے، پھر اس کو لگاتے، یہ ادب ہے۔ کبھی مدینہ میں جاؤ تو ادب بہت رکھنا۔ اب بیٹا باپ کے قدموں کو لپٹ گیا، وہ میرے باپ مجھے اجازت دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں وہاں کے شجر حجر کا ادب کروں گا، وہاں کے خوشبودار کا ادب کروں گا، وہاں کے چھوٹے چھوٹوں کا ادب کروں گا، وہاں کی ہواؤں کا ادب کروں گا، وہاں کی فضاؤں کا ادب کروں گا، وہاں کی چوٹیوں کا ادب کروں گا۔ اے میرے باپ مجھے اجازت دے، وہاں کی کنکریوں کا ادب کروں گا، وہاں کے پتھروں کا ادب کروں گا، میرے باپ پرندوں کا ادب کروں گا، وہاں کے چرندوں کا ادب کروں گا۔ میرے باپ مجھے اجازت تو دے، وعدہ کرتا ہوں مدینے میں سراپا ادب بن جاؤں گا۔ باپ نے